بہت سی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حوا سلام علیہا کو ہر حمل سے جڑوا بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ یہ دونوں سگے بہن بھائی ہوتے تھے، جبکہ پہلے حمل سے پیدا ہونے والا لڑکا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی سے شادی کر سکتا تھا۔ اس وقت ایک حمل سے دو بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں خصوصی حکم جاری فرمایا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں گے، ان کے آپس میں نکاح نہیں ہو سکے گا، لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والا لڑکا پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک لڑکا جو صبح پیدا ہوا وہ شام کو پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، مگر حضرت آدم کے بعد آنے والی ہر شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا کہ کوئی بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ انتہائی خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جب یہ جوان ہوئے تو قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونی تھی اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی، لیکن قابیل اپنی ہی بہن کو پسند کرنے لگا اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ حرام تھا کہ ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے بچوں کے آپس میں شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ لہٰذا جب یہ صورتحال زیادہ بگڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کو کہا اور بتایا کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کھا جائے تو سمجھ جانا اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابیل بکریاں چرایا کرتا تھا۔ حابیل نے اللہ کی راہ میں ایک بکری پیش کی اور قابیل نے ایک گھٹا لیا اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے رکھ دیا۔ چنانچہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی۔ ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حابیل کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ پھر شیطان قابیل کے پاس آیا اور اس کو گھر سے بھاگنے کے لیے کہا۔ شیطان کہنے لگا، اگر تم یہاں رہو گے تو تمہارا باپ تمہیں مار ڈالے گا۔ بس اسی قتل کے ڈر سے قابیل اپنی سگی بہن عقلیمہ کو لے کر یمن کے پہاڑوں میں جا بسا۔ اصل میں شیطان کو ڈر یہ تھا کہ قابیل نے تو قتل کیا ہے مگر یہ توبہ کر کے حضرت آدم کا تابعدار بیٹا نہ بن جائے۔ پہاڑوں میں جا کر قابیل کی نسل خوب بڑھنے لگی، وہاں اس کی کثیر اولاد ہوئی۔ قابیل اور اس کی اولاد نے سب سے پہلے آتش پرستی اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل اور غارت، حسد و فساد، بت پرستی کی بنیاد قابیل نے ہی شروع کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ شخص جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مسلسل پریشان رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام حضرت شیث علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت شیث علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جانشین حضرت شیث علیہ السلام کو مقرر کر دیا۔ ان کو حکم دیا کہ اپنے بھائی قابیل سے ہمیشہ دور رہنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد بی بی حوا کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ایک وادی میں قابیل اور اس کی اولاد رہنے لگی۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو عیش و عشرت میں لگا دیا۔ شیطان نے ان کو ایسے ایسے کپڑے اور گانے بجانے کے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھی ان کو بھول نہ سکے۔ انہوں نے ایک دن میلے کے دن مقرر کیا جس میں برہنہ عورتیں اور مرد اکٹھے شرکت کیا کرتے تھے۔ اس میلے پر طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتی تھی۔ اس طرح جو شخص مومن تھے ان کو بھی یہ آوازیں سنائی دیتی تھی۔ ایک دن ایک مومن کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری وہاں سے نکلا اور قابیل کے لوگوں کے پاس گیا۔ اس نے جب قابیل کی اولاد کو دیکھا کہ وہ بے حیائی اور فضول کاموں میں ملوث ہیں، اس نے وہاں جا کر دیکھا تو عورتیں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین تھیں۔ وہ شخص قابیل کی اولاد عورتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گیا
اس نے مومنین کو بھی ان عورتوں کے بارے میں بتایا۔ ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابیل کی اولاد کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ اس طرح کافی حد تک مومن لوگ بھی قابیل کے فتنے میں داخل ہوتے گئے اور فضول کاموں میں شامل ہو گئے۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے تھے، جہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد کم رہ گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ کافی مضبوط ہو گیا اور طاقتور ہو چکا تھا۔ قابیل ہمیشہ حضرت شیس اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کرتا رہتا تھا، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا۔ حضرت آدم نے وفات کے وقت حضرت شیس کو نصیحت کی تھی، اے میرے جانشین، میرے بعد تقوی اختیار کرنا اور اپنی نسل کو قابیل سے پاک رکھنا۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے جب شادی سے انکار کیا تو اس پر قابیل کے گروہ نے حضرت شیس کی اولاد سے لڑکی کو اٹھا کر لے گئے، جس پر حضرت شیس نے اللہ کے حکم سے قابیل کے لشکر پر حملہ کیا اور ان کو تہس نہس کر کے لڑکی کو آزاد کروایا۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ نسل شیس علیہ السلام سے ہیں، کیونکہ حابیل 20 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے، ان کا کوئی جانشین نہ تھا۔ قابیل اور اس کی اولاد شیطان کے پیروکار بنی، جس کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا۔ اس لیے نسل انسانی صرف اور صرف حضرت آدم کے تیسرے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے ہے۔ اگر دیکھا جائے تو زنا اس وقت ہی شروع ہوا جب قابیل اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہی اپنی اولاد کو جنم دیا اور اس طرح کبیرہ گناہ کی شروعات ہوئی۔